اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال الامام رضا علیہ السلام، خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی نے کہا کہ آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ ہمارے علوم کو حاصل اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے کے۔ بے شک اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبصورتی کو درک کر لیں تو حتماً ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ عزیزان محترم، جس کتاب کا میں نے انتخاب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے درس عقائد، اور عقائد ہمارے مین چیز ہوتی ہے۔ جس طرح سے درخت کے لیے جڑیں مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اسی طرح ہم لوگوں کے لیے ہماری جڑیں ہمارے عقائد ہیں۔ اس کتاب کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجری نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی امروہوی الحیدری نے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، تو چلتے ہیں اپنی کتاب کے حصوں کی طرف۔ آج اس کتاب کا حصہ دوم ہے۔ چھٹا درس ہے وجود خدا پر کیے جانے والے استدلال کی قسم۔ خدا نے قرآن میں سورہ قاف آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ہم انسان کی نسبت اس کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ دلیل و برہان، جہان بینی اور آئیڈیالوجی کے بیان، اور ان میں صحیح جہان بینی کہ جو کہ الہی جہان بینی ہے، اس کے انتخاب کے بعد نوبت خدا کے وجود کو ثابت کرنے تک آ پہنچتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خدا پرستوں کے پاس ایسے دلائل موجود ہیں کہ جو وجود خدا کا اثبات کر سکیں یا نہیں۔ وجود خدا کے اثبات کے لیے مختلف راہیں موجود ہیں جو مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ راہیں مختلف جہات کی بنا پر ایک دوسرے سے تفاوت رکھتی ہیں۔ مثلاً ان میں سے کچھ عقلی مقدمات سے استفادہ کرتی ہیں، جبکہ دوسری تجرباتی یا عرفانی مقدمات کی حامل ہیں۔ کچھ انتہائی سخت ہیں، کچھ انتہائی آسان، کچھ براہ راست خدائے دانا و حکیم کو ثابت کرتی ہیں، تو ان میں سے کچھ پہلے موجود ابتدائی بنامے واجب الوجود کو ثابت کرتی ہیں، اور اس کے بعد اس امر کا اثبات کرتی ہیں کہ یہ واجب الوجود خدا ہی ہے۔ البتہ ہم بطور کلی کہہ سکتے ہیں کہ اثبات وجود خدا کے لیے دو راہیں موجود ہیں۔ ایک راہ اندرونی اور دوسری راہ بیرونی۔ اندرونی راہ وہی راہ ہے کہ جسے فطرت بھی کہتے ہیں۔ یہ وجود خدا کو انسان کے باطن سے بنا کسی استدلال کے ثابت کرتی ہے۔ آگے چل کر ہم راہ معرفت کے بارے میں بیان کریں گے، مگر راہ بیرونی وہی استدلال ہے کہ جو استدلالی مقدمات اور کوشش سے خدا کے وجود کو ثابت کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اثبات خدا کے لیے موجودہ راہوں کو ایسے پل سے تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جو دریا کو عبور کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض پل سادے ہیں اور لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، اور یہ صرف پیادہ لوگوں کے عبور کی سکت رکھتے ہیں اور انہی کا وزن برداشت کر سکتے ہیں۔ ان قسم کے پلوں کو بنانے کے لیے نہ زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اور نہ ان کو بنانے میں زیادہ وقت صرف ہوتا ہے۔ البتہ کچھ پل پکے سیمنٹ اور سریے کی مدد سے بنائے جاتے ہیں کہ جو ہر قسم کے وزن کو برداشت کر سکتے ہیں۔ البتہ ان پلوں کو بنانے کے لیے ایک کثیر سرمایہ اور ایک وقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اس مثال کو منزل تطبیق میں اپنے مطلب سے اس طرح ہم آہنگ کر سکتے ہیں کہ انسانوں میں سے کچھ ہلکے دماغ کے مالک ہوتے ہیں، اس لیے وہ خدا کے وجود کو کسی آسان راہ سے سمجھتے ہیں اور پھر اس کی بندگی کو قبول کر لیتے ہیں۔ البتہ ایسے افراد جن کے ذہن میں شکوک و شبہات کا سمندر موزن ہو، یا وہ افراد جن کا وظیفہ دوسرے افراد کے شبہات کو برطرف کرنا ہو، وہ سادہ اور آسان راہوں پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وقت اور مال خرچ کر کے بھی وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے دقیق راہیں کھوجنی پڑے تو اس سے دریغ نہ کرے۔ اس بنا پر وجود خدا کو ثابت کرنے کے لیے موجودہ راہوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے دلائل اثبات وجود خدا، وہ راہیں کہ جو عام افراد کے لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد سے خدا کو پہچان سکیں، مثلا دلیل نظم، دلیل فطرت۔ دوسرا ہے براہین اثبات وجود خدا۔ یہ راہیں دلائل کی نسبت مشکل تر ہیں، جن کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ ہم خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، بلکہ وہ افراد جن کے اذہان میں شک اور شبہے موجود ہوں، ان کے شبہات کو رفع کر کے ان کے لیے بھی وجود خدا کو ثابت کر سکے ہیں، مثلا برہان امکان و وجود۔
دلیل اور برہان میں کیا فرق ہے؟ اب تک ہم نے جو کچھ بھی بیان کیا اس بنا پر دلیل اور برہان میں پائے جانے والے فرق درج ذیل ہیں۔ دلائل میں اثبات وجود خدا کے لیے سخت اور بوجھل علمی مقدمات کی ضرورت نہیں پڑتی، اور سادہ ترین راہ سے خدا کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا ہے، جبکہ برہان میں سخت مقدمات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام افراد چاہے وہ جس قسم کی بھی ذہنیت و صلاحیت کے حامل ہوں، دلیل سے باہم استفادہ کر سکتے ہیں، اسے سمجھ کر خدا کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے انبیاء نے زیادہ تر لوگوں کے لیے اسی راہ کو منتخب کیا۔ البتہ برہان فقط ان افراد سے مخصوص ہے کہ جو عقلی استدلال کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ عام طور پر جو دلائل ہیں وہ ان افراد کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے کہ جن کے اذہان شبہات کی آماج گاہ ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ دلائل پر اشکال وارد کریں۔ البتہ براہین اثبات خدا ایسے ہیں کہ جن میں یہ افراد بھی شک اور شبہ ایجاد نہیں کر سکتے۔ دلائل اثبات وجود خدا کا کام انسانوں کی فطرت کو بیدار کرنا اور ان کی خدا کی جانب ہدایت کرتا ہے۔ اس بنا پر دلائل مستقیماً خدائے قادر و حکیم و عالم کا اثبات کرتے ہیں۔ البتہ براہین پہلے ایک ایسی ہستی کہ جو واجب الوجود ہے اس کے وجود کو ثابت کرتے ہیں، اور پھر اس کی صفات کو تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ واجب الوجود خداوند متعال ہی کی ذات ہے۔ دلائل اور براہین کے چند نمونے۔ وجود خدا پر موجود دلائل میں سے اہم ترین دو دلیلیں ہیں، دلیل فطرت اور دلیل نظم۔ البتہ براہین کے معاملے میں ایک خاصی تعداد موجود ہے، جیسے برہان وجود و امکان، برہان اسد و اخصر، برہان صدیقین۔ آنے والے درس میں ہم وجود خدا کے اثبات کے سلسلے میں دلائل پیش کریں گے۔ البتہ اختصار کے پیش نظر براہین میں سے فقط برہان وجوب ہی کو پیش کر سکیں گے، لہٰذا جو افراد باقی براہین کی تحقیق کے خواہاں ہوں وہ مفصل کتابوں کی جانب رجوع فرمائیں۔ کچھ اور بھی جانیے۔ الہی دانش مندوں نے وجود خدا کے اثبات کے لیے بہت سے دلائل بیان کیے جو مختلف صورتوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ ذیل میں اس تقسیم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا ہے خدا کے وجود کے اثبات کے لیے دلائل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ دوسرا کہ وہ دلائل کہ جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وجود خدا بدیہی اور اثبات سے بے نیاز ہے۔ وہ دلائل کہ جو وجود خدا کا اثبات کرتے ہیں ان کی آگے سے دو قسمیں ہیں۔ پہلا ہے براہین مفہوم محوری یعنی کہ وجودی، وہ دلائل کہ جو خدا کے وجود کا اثبات خدا کی تعریف کے ذریعے کرتے ہیں، اور دوسرا دلائل کہ جو خدا کے وجود کا اثبات موجودات خارجی کے ذریعے کرتے ہیں، ان کی بھی آگے سے دو قسمیں ہیں، جس میں پہلی ہے براہین مخلوق محوری یعنی وہ دلائل کہ جو خدا کے وجود کا اثبات کسی خاص موجود کے ذریعے کرتے ہیں، اور اگلا ہے کہ براہین موجود محوری صد یقین یعنی وہ دلائل کہ جو خدا کے وجود کو واقعیت مطلق کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ بہرحال چلتے ہیں اس درس کے خلاصے کی طرف کہ خدا کے وجود کے اثبات کے لیے مختلف راہیں موجود ہیں۔ وجود خدا کے اثبات کی راہوں کو ایک تقسیم بندی کے مطابق دو راہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دلیل اثبات وجود خدا اور دوسرا ہے براہین اثبات وجود خدا۔ براہین اور دلائل میں فرق یہ ہے کہ دلائل کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے، یہ انسان کی فطرت کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، جبکہ براہین دقیق اور مشکل ہوتے ہیں اور ان میں بیشتر اوقات دلائل عقلی سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ دلائل میں ہم دلیل فطرت اور دلیل نظم کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور براہین میں برہان وجوب و امکان، وجوب اسد و اخصر اور برہان صدیقین کا نام لے سکتے ہیں۔ 7واں درس ہے خدا شناسی کی مختلف راہیں، جس میں خدا اور فطرت یعنی دلیل فطرت کے حوالے سے بات ہوگی۔ خدا کے وجود پر دیے جانے والے دلائل میں سے ایک دلیل فطرت ہے۔ البتہ اس سے پہلے کہ ہم اس دلیل کے بارے میں کچھ بیان کریں، لازم ہے کہ پہلے فطرت کے معنی اور اس کی خصوصیات بیان کی جائیں۔ لفظ فطرت مادہ فطر سے ہے کہ جو خلق کرنے کے معنی میں ہے، مگر فطرت بروزن فعلہ ہے اور یہ وزن کسی کام کے خاص طریقے سے انجام دینے پر دلالت کرتا ہے۔ مثلاً
مادہ جلسہ عربی زبان میں بیٹھنے کے لیے معنی میں ہے، لیکن اگر فعلہ کے وزن پر جلسہ میں تبدیلی کی جائے تو بیٹھنے کی ایک خاص نوع کے معنی میں ہوگا۔ اس بنا پر فطرہ خلق کرنے کے لیے ایک خاص نوع کے معنی میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں کی مخصوص خصوصیت کیا ہے؟ دوسرے لفظوں میں انسان کی وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جو اس کے ساتھ رہتی ہے اور وہ اسی کے مطابق خلق کیا گیا ہے؟ اس سوال کا بہترین جواب دینے کے لیے ہمیں انسانوں میں پائی جانے والی خصوصیات کی تحقیق کرنی چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان میں کون سی صفات تمام انسانوں میں مشترک ہیں، کیونکہ جو صفت بھی فطری ہوگی وہ انسان کے اندر اس کی تخلیق کے ساتھ ہی ایجاد ہوئی ہوگی اور اسی دلیل کی بنا پر تمام انسانوں میں مشترک ہوگی۔ انسان مختلف قسم کے صفات کے حامل ہوتے ہیں، ان میں بعض صفات ان کے آداب و رسوم کا حصہ ہوتی ہیں۔ مثلاً کچھ ممالک میں احترام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے خم ہو جائے یا ایک دوسرے شخص کے احترام کے لیے اپنے سر سے ٹوپی اتار لینا، لیکن آداب و رسوم انسان کے لیے فطری خصوصیت نہیں بن سکتے کیونکہ یہ تمام انسانوں کے درمیان ایک سے نہیں، اور ہر علاقے کے باشندوں کے آداب و رسوم ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ کچھ صفات انسان اپنے ماحول اور معاشرے سے اخذ کرتا ہے۔ مثلاً اگر کسی ایسے معاشرے میں پرورش پائی ہے کہ جو اخلاقی کراوٹ کا شکار تھا تو بھی اخلاقی پستی میں مبتلا دکھائی دے گا۔ البتہ اس قبیل کی صفات بھی تمام انسانوں میں یکساں نہیں، کیونکہ انسان مختلف معاشرے اور ماحول میں پرورش پاتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ امور فطری کی شناخت کے لیے پہلے ان کی خصوصیات کو جان لیں۔ فطری امور کم از کم 4 خصوصیات رکھتے ہیں۔ فطری امور کی خصوصیات کیا ہیں؟ پہلی، کسی خاص مکان کی قید نہیں رکھتے۔ جس چیز کو بھی فطرت کہیں گے وہ تمام افراد میں پائی جائے گی، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی بسر کرتے ہوں۔ اگر ایک امر کسی علاقے کے افراد میں پایا جائے اور کسی دوسرے علاقے کے افراد میں نہ پایا جائے، ممکن ہے وہ کسی تلقین کے اثر یا معاشرے کی عدالت و اطوار کی بنا پر ہو۔ مثلاً جس وقت کہا جائے کہ بچے کے لیے ماں کی محبت فطری ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ماؤں میں پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی خاص جگہ کی ماؤں میں تو یہ پائی جاتی ہے، کسی دوسری جگہ کی ماؤں میں یہ سرے سے دکھائی ہی نہیں دیتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عوامل کے بنا پر ان کے رنگ پھیکے پڑ گئے ہوں، البتہ کسی بھی وقت ان کو مکمل طور سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری خصوصیت ہے کہ زمان کی قید نہیں رکھتے۔ امور فطری ہر زمانے میں تمام انسانوں کے لیے ایک ہوتے ہیں، یعنی زمانہ امور فطری پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ مثلاً جس طرح 1000 سال قبل ماؤں کے دلوں میں اپنے بچوں کے لیے محبت تھی، آج کے دور کی ماؤں کے دلوں میں بھی ویسے ہی موجود ہے اور آنے والے دور میں بھی ایسے ہی رہے گی، کیونکہ بچے سے ماں کی محبت اس کی خلقت کا جز قرار دی گئی ہے۔ تیسرا ہے سیکھنے سکھانے سے ماورا ہے۔ تیسرا ہے کہ سیکھنے سکھانے سے ماورا ہے۔ امور فطری کسی کو سکھائے نہیں جاتے، بلکہ یہ تو آدمی کے سرشت میں موجود ہوتے ہیں اور ان کے لیے کسی علمی محنت و کوشش کی ضرورت نہیں۔ مثلاً ماں کی محبت کو تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ وہ عورت ماں بن جاتی ہے، اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے خود بخود محبت پیدا ہوتی ہے، اس عمر سے بالاتر رہتے ہوئے کہ کوئی آ کر اسے اپنے بچوں سے محبت کا پاٹھ پڑھائے۔ چوتھا ہے کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ فطری امور کا رنگ پھیکا پڑ جائے، البتہ یہ کبھی بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں غربت کے اثر یا دیگر معاشرتی عوامل کی وجہ سے اپنے بچے سے کم علاقے رکھتی ہو، البتہ اس کی اپنے بچے کے لیے محبت سرے سے ختم نہیں ہو سکتی، اور جیسے ہی اثر انداز ہونے والے عوامل برطرف ہوں گے اس ماں کی محبت اپنے بچے کے لیے ویسے ہی ہو جائے گی جیسے دوسری ماؤں کی ہے۔ جیسے ایک ماں جب اپنے بچے کو چلنے کے لیے زمین پر اتارتی ہے تب بھی دور بیٹھ کر اس کو دیکھتی رہتی ہے اور اس کے بارے میں چوکنا رہتی ہے کہ کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ بس یہ تو ممکن ہے کہ امور فطری جیسے ماں کی محبت کی شدت کم ہو جائے، البتہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی محبت سرے سے ہی ختم ہو جائے۔ اگر ہم ان عوامل کی جن کی وجہ سے اس محبت کی شدت میں کمی واقع ہوئی ہے کھوج لگا کر انہیں برطرف کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم دیکھیں گے کہ ماں اپنے بچے سے ویسے ہی محبت کرنے لگی جیسا کہ اس سے پہلے کرتی تھی۔ انبیاء کا کام بھی یہی ہے کہ وہ ان عوامل کو کہ جو انسان کے لیے خدا فراموشی کا باعث بنتے ہیں جان کر برطرف کرتے ہوئے انسانوں کو ان کی فطرت کی طرف واپس لے کر آئیں
خداوند عالم سورہ نور آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے، توبہ کرو اور اپنے خدا کی طرف لوٹ آؤ، یعنی اپنی فطرت کی جانب لوٹ آؤ۔ اس کے علاوہ بھی قرآن میں اس سے متعلق آیات موجود ہیں جو فطرت سے متعلق رہنمائی فرماتی ہیں، جیسا کہ قرآن کے مطابق انسان ایک خاص خصوصیت کے ساتھ خلق کیا گیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں ارشاد خداوندی ہے، اپنا رخ دین حنیف کی جانب کر لو، اور صورت میں کہ باقی تمام ادیان سے منہ موڑ لو۔ یہ وہ فطرت ہے کہ جس پہ خدا نے انسان کو پیدا کیا۔ خدا خلقت میں تبدیلی نہیں کرتا، یہی دین قیم ہے، البتہ انسانوں کی اکثریت اس سے لا علم ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ہے، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے پشت اور صلب آدم سے اس کی ذریت کو ظاہر کیا، انہیں پر گواہ قرار دیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس آیت میں بھی خدا کے انسان سے اقرار لینے کہ وہ اسے بطور فطرت جانتا ہے اور ذاتی طور پر خدا شناس ہے، اس کی جانب اشارہ ہے۔ قرآن کریم کی آیات کے علاوہ روایات معصومین میں بھی اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن و احادیث کے علاوہ بھی بہت سے امور خدا شناسی کے فطری ہونے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اگلا ہے دلیل فطرت۔ سب سے پہلے تو تاریخ ہمیں ہمیشہ بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ سے ایک معبود کی تلاش میں رہا ہے۔ اگر یہ انبیاء کے زیر تربیت رہا تو توحید شناس ثابت ہوا، اور اگر گمراہ ہوا ہے تو مٹی، گارے اور لکڑی کے بتوں کی پرستش کرتا رہا۔ طول تاریخ میں بہت سے خداؤں کی پرستش اور ان پر اعتقاد اس امر کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ انسان ہمیشہ سے معبود کی تلاش میں رہا ہے۔ البتہ یہ بحث جدا ہے کہ اکثر مقامات پہ غلطی کا شکار ہوا، اور یہ بات اس امر کی خبر دیتی ہے کہ انسان اپنے اندر ایک خلا محسوس کرتا رہا ہے اور کسی موجود کی پرستش کے ذریعے، چاہے وہ مادی ہی کیوں نہ ہو، اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ تاریخ بشریت خدا شناسی یعنی معبود شناسی کو ایک فطری امر کی صورت میں متعارف کرواتی ہے۔ دوسرا یہ کہ ماہرین نفسیات کا بھی یہی کہنا ہے کہ انسان حس زیبائی، دانائی اور جستجو کے علاوہ ایک اور حس بھی رکھتا ہے جس کا نام حس مذہبی ہے، یعنی انسان اپنے اندر ایک حس رکھتا ہے جس سے وہ مذہب کی جانب میلان پاتا ہے، اور اس کی اہم ترین نشانی یہ خدا شناسی ہی ہے۔ اس عملی اعتقاد کے مطابق انسان اندر سے خدا شناس ہے اور چاہتا ہے کہ خدا کی پرستش و عبادت کرے۔ یہ علم بھی خدا شناس کو زمان کی قید سے ماورا ثابت کرتا ہے، جس کا نتیجہ خدا شناسی کا فطری ہونا ہے۔ اب یہاں پر دلیل فطرت پر بھی کچھ درج ذیل اعتراضات وارد کیے گئے ہیں۔ پہلا اعتراض کہ کبھی کبھار پوچھا جاتا ہے کہ اگر خدا شناسی ایک فطری امر ہے تو پھر کیوں بہت سے لوگ خدا شناس نہیں؟ جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اولاً یہ ممکن ہے کہ کوئی فطرتاً خدا شناس ہو، خدا پرست ہو، یعنی یہ جانتا ہو کہ ایک خالق موجود ہے اور چاہتا بھی ہو کہ اس کی عبادت کرے، البتہ مصداق خدا کو پانے میں غلطی کا آشکار ہوا ہو، مثلا خدا کی جگہ کسی بت کو پوج رہا ہو۔ ثانیاً فطرت ایک ایسا آئینے کی مانند ہے کہ جو گناہوں پر گناہ کیے جانے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس قابل نہیں رہتا کہ اپنا کام بطریق احسن انجام دے سکے۔ البتہ جب انسان سخت مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کی فطرت جاگ اٹھتی ہے اور وہ خدا کی جانب پلٹ آتے ہیں۔ دوسرا کہ کچھ افراد کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ انسان ایک موجود کو اپنے خالق کے عنوان سے جانتا ہے اور اس کی عبادت و پرستش کرنے کی خواہش بھی رکھتا ہے، البتہ ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ فطرت اس خصوصیت کا باعث بنی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا اشیاء کی حقیقت سے متعلق جہل اس بات کا باعث بنا ہو کہ وہ خدا کا اعتقاد رکھے۔ جیسے پرانے دور میں لوگ بارش اور زلزلے کے آنے کی وجوہات کو نہیں جانتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ان کی کیا علت ہے تو جواب دیتے تھے کہ ان کی علت خدا ہے۔ یا یہ بھی عین ممکن ہے کہ انسانوں میں پائے جانے والی خدا شناسی و خدا پرستی ان کے ماحول اور معاشرے کا اثر ہو، یا یہ کہ انہوں نے یہ اپنے خانوادوں سے بطور آداب و رسوم قبول کی ہو۔ اس سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ خدا پرستی انسانوں کے جہل و نادانی کا نتیجہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اس کی علت جہل ہوتی تو یا تو ہمیں خدا پرستوں میں ایک بھی دانشور نہیں ملتا، یا پھر جتنے بھی جاہل انسان ملتے
وہ سب کے سب خدا پرست ہوتے۔ اس طرح اگر علم و دانش خدا پرستی کے دشمن ہوتے تو ادیان الہی انسانوں کو علم و دانش سیکھنے کی کبھی سفارش نہ کرتا۔ اسی طرح خدا پرستی کی علت آداب و رسوم کو بھی قرار نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ مختلف زمانوں اور علاقوں میں رسم و رواج مختلف ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک چیز کسی ملک میں آداب و رسوم کا حصہ ہو مگر دوسرے ملک میں نہ ہو، یا کسی ایک دور میں رسم و رواج کا جز ہو لیکن دوسرے دور میں جز نہ رہے۔ البتہ خدا شناسی، خدا پرستی ہر زمانے اور ہر خطے میں موجود رہی ہے۔ معاشرے اور ماحول کے اثرات اور تبلیغات بھی خدا شناسی کی علت نہیں ہو سکتی۔ درست ہے کہ انسان ان چیزوں سے بہت زیادہ اثرات قبول کرتا ہے، مگر فقط یہی تنہا علت نہیں، کیونکہ سیکولر اور بے دین معاشروں میں بھی ایسے افراد پائے جاتے ہیں کہ جو اس ماحول کی تبلیغات کے اثر کو قبول نہ کرتے ہوئے خدا پرست ہوتے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ مانا جائے کہ خدا پرستی ماحول کا اثر ہے تو پھر بے دین معاشروں میں دیندار افراد کا وجود بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بنابراین تمام انسانوں میں خدا شناسی و خدا پرستی ان کی فطرت اور تخلیق کی خمیر کا حصہ ہے۔ لہٰذا یہ آداب و رسوم اور معاشرے کی تبلیغات و اثرات سے ربط نہیں ہے۔ اس درس میں ہم نے دلیل فطرت کی بابت تحقیق کی اور آئندہ آنے والے درس میں دلیل نظم سے متعلق گزارشات عرض کریں گے۔ یہاں چند نقطے بیان ہیں۔ پہلا کہ جب انسان کا ارتباط مادیت سے زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ اسے خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا کی طرف واپس لوٹ آئے تو ضروری ہے کہ وہ دنیا پرستی سے پرہیز کرے۔ دنیا پرستی سے دوری فقط انبیاء کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی فقط تعلیمات انبیاء ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ جن کے توسط سے دنیا کی صحیح شناخت اور دنیا پرستی سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے۔ دوسرا کہ کچھ انسان غرور کا جبکہ کچھ انسان دنیا پرستی کا شکار ہو کر مختلف قسم کے اخلاقی رذائل میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ بری عادات انہیں فطرت الہیہ سے دور کر دیتی ہیں۔ اصولی بات ہے کہ جو کوئی بھی مغرور ہوتا ہے نصیحت قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ انبیاء سے بھی نہیں۔ لہٰذا ایسا شخص جو مغرور ہو اسے فطرت الہیہ کے تحت بات ہی نہیں کی جا سکتی۔ اگر ہم دنیا میں بسنے والے ظالم ستمگر افراد کی زندگیوں پر نظر دوڑائیں تو جان لیں گے کہ یہ افراد غرور اور جاہ طلبی جیسی صفات سے متصف ہیں۔ انبیاء اولیاء الہی کی نصیحتوں پہ کبھی بھی کان نہیں دھرتے۔ تیسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ خدا شناسی یا کسی ماورائے طبیعت موجود پر اعتقاد کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہو مگر پوری طرح سے ختم نہ ہوا ہو، یا کسی نے انسان کی اس طرح رہنمائی ہی نہ کی ہو، البتہ کسی کے متوجہ کرنے پر اپنی زندگی کی جانب متوجہ ہوا ہو اور منصف مزاج طبیعت کے حامل ہونے کی وجہ سے اس کو قبول کر لیا ہو۔ انسانوں کے ساتھ بارہا ایسا ہوا ہے کہ جب وہ امور مادیہ سے نا امید ہو جاتے ہیں تو ناگہاں ان کے اندر قدرتی طور پر ایک احساس و اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے کہ جو قدرت بشری سے بالاتر ہوتا ہے اور اس کے نجات کا باعث بن جاتا ہے۔ پس امور فطری کو خدا شناسی کے مطابق تطبیق دینے سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا شناسی ایک فطری امر ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمام انسانوں کی خلقت خدا شناسی کی بنیاد پر ہوئی ہے، یہاں تک کہ خدا کی شناخت پر ازراہ فطرت بحث کی گئی کہ جو اندرونی شناخت سے متعلق تھی۔ آئندہ درس میں خدا کی شناخت ازراہ استدلال بیرونی پیش کی جائے گی۔ اب یہاں پر اس درس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں کہ فطرت کے معنی لفظ فطرہ بروزن فعلا، خلقت کی ایک خاص نوع پر دلالت کرتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ انسان فطرت الہی رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو خدا کی شناخت کی اساس پر خلق کیا گیا ہے۔ خدا کی شناخت انسان کے ساتھ اس وقت سے ہے جب سے وہ خلق ہوا۔ دوسرے لفظوں میں انسان ذاتی طور پر خدا شناس ہے۔ ماہرین نفسیات میں سے بعض نے اس حقیقت کا اعتراف کیا۔ قرآن نے بھی خدا شناسی کے فطری ہونے کو بیان کیا ہے، سورہ روم آیت نمبر 30 میں، اور روایات میں بھی اس امر کی جانب اشارہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں کچھ افراد شناخت خدا کے فطری ہونے کے باوجود خدا پرست نہیں؟ تو اس کا جواب تھا کہ اگرچہ فطرت پاک ہوتی ہے لیکن گناہوں کے اثر کی وجہ سے آلودہ ہو جاتی ہے، جس وجہ سے اپنی اصلی ہدف تک نہیں پہنچ پاتی، خدا کے مصداق کو ڈھونڈنے میں غلطی کر بیٹھتی ہے، انسان مٹی یا لکڑی کے بتوں کو پوجنا شروع کر دیتی ہے۔ یہاں ایک نکتہ ہے کہ کچھ افراد خدا پرستی کو
انسانوں کا جہل یا ماحول کا اثر بھی سمجھتے ہیں اور اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ فطرت خدا شناسی کا سبب ہے۔ ان کے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ بہت سے خدا پرست دانشور تھے اور بہت سے بے دین معاشروں میں بھی دیندار موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا شناسی کا عامل اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ 8واں درس ہے دلیل نظم کا۔ خداوند متعال سورہ ملک آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، خداوندہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو طبقہ طبقہ خلق کیا، تجھے خدائے رحمان کے خلق کردہ چیزوں میں کوئی اختلاف نہیں دکھے گا۔ کھلی آنکھوں سے خالق کی جانب پلٹا اور ان میں غور کر، کیا تجھے ان میں کوئی فطورہ دکھائی دیتا ہے؟ وجود خدا پر موجودہ دلائل میں سے ایک اہم ترین دلیل ہے دلیل نظم۔ قرآن نے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بہت سی آیات میں اس دلیل سے استفادہ کیا۔ بہت سے بزرگان دین اس دلیل کو ایک قوی دلیل کے طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس درس میں ہم اس دلیل کی تحقیق کریں گے، البتہ اس سے پہلے کہ دلیل نظم پر بحث کریں، نظم کی تعریف سپرد قرطاس کرتے ہیں۔ کسی مجموعے کے اجزاء جب آپس میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے حرکت کرتے ہیں، اس حالت کو نظم کہا جاتا ہے اور اس مجموعے کو منظم مجموعے کا نام دیا جاتا ہے۔ مثلاً ہم گھڑی کو ایک منظم مجموعہ کہتے ہیں کیونکہ اس موجود تمام اجزاء ایک دوسرے سے ہم آہنگی کے ساتھ ایک ہی ہدف یعنی صحیح وقت کا پتہ دینے کی جانب حرکت کرتے ہیں، اور وقت کا پتہ دینا وہ ہدف و غائد ہے کہ جس کی وجہ سے گھڑی ساز نے اس کو بنایا ہے۔ خدا کی وجود کو ثابت کرنے کی مختلف راہوں میں سے ایک موجودات جہان اور اس کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے وجود خدا کو ثابت کرنا ہے۔ دلیل فطرت میں ہم نے خدا کو اپنے وجود کے اندر سے ثابت کیا تھا، اور فرض کریں کہ اگر اس دنیا میں خدا اور انسان کے علاوہ اور کوئی موجود نہ ہو، تب بھی انسان اس دلیل فطرت سے استفادہ کرتے ہوئے وجود خدا کو ثابت کر سکتا ہے۔ البتہ دلیل نظم میں انسان اپنے وجود سے باہر کی اشیاء کے ذریعے وجود خدا کو ثابت کرتا ہے۔ دلیل نظم کو ہم درج ذیل انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ مقدمہ اول ہے کہ یہ جہان ایک منظم طبیعت رکھتا ہے، یعنی نظم کا حامل ہے۔ مقدمہ دوم ہے کہ جو چیز بھی منظم ہو وہ اپنے نظم کے لیے ایک ایسے ناظم کی نیازمند ہوتی ہے کہ جو عالم بھی ہو اور قدرت مند بھی ہو، اور نتیجہ یہ جہان طبیعت ایک ناظم، عالم و قدرت مند کا ضرورت مند ہے، اور وہ خدا ہے۔ مقدمہ اول کی توضیح۔ پہلے مقدمے کی 2 طرح سے شرح ہوئی ہے۔ اول کہ جہان طبیعت کے منظم ہونے سے مراد تمام جہان کا منظم ہونا ہے، یعنی اگر ہم اس جہان پر ایک مجموعی نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ یہ ایک منظم مجموعہ ہے کہ جو ایک خاص ہدف کی جانب حرکت کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جہان طبیعت میں ہر چیز اپنی مخصوص اور معین جگہ پر ہی پائی جاتی ہے۔ دوم یہ کہ جہان کے منظم ہونے سے جہان کے اجزاء کا منظم ہونا مقصود ہے، یعنی وہ چیز کہ جو اس جہان کو تشکیل دیتی ہے، جیسے انسان، درخت، حیوان، یہ سب منظم ہے، اس معنی میں کہ اس میں سے ہر چیز اپنے مخصوص اور معین مقام پر ہی پائی جاتی ہے۔ بہرحال ان دونوں معنی میں جسے بھی قبول کیا جائے، اس کا ثابت کرنا بہت ہی آسان اور سادہ ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے روزمرہ تجربے کی ہے، اور اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ جہان منظم ہے اور ہر چیز اپنے مخصوص مقام و محل پر پائی جاتی ہے۔ مقدمہ دوم کی توضیح میں 2 دعوے موجود ہیں۔ ادعائے اول یعنی جو چیز بھی منظم ہے اسے ناظم کی ضرورت ہے، اور ادعائے دوم کہ بہرے ناظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم رکھنے کے ساتھ ساتھ قدرت کا بھی حامل ہو۔ پہلے دعوے کے اثبات کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ بعض افراد کا عقیدہ ہے کہ جو چیز بھی منظم ہے اس کے لیے ناظم کا وجود کا ہونا بد یہی ہے، یعنی ہر انسان عاقل اس بات کو بنا کسی دلیل کے قبول کرتا ہے۔ بعض افراد اس امر کو ثابت کرنے کے لیے قانون احتمالات کا سہارا لیتے ہیں، اس صورت میں کہ ہم یہ چاہیں کہ اتفاقی طور پر ایک ایسا مجموعہ کہ جس کے 1000 حصے ہوں، ہم اس کے حصوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیں تاکہ خود بخود منظم ہو جائے، تو یہ احتمال 0 کے برابر ہے، یہ مجموعہ از خود منظم ہو جائے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مجموعہ بنانا
ناظم کے خود بخود منظم نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ جہان عظیم کہ جو بے شمار اجزاء کا حامل ہے خود بخود کیسے منظم ہو سکتا ہے؟ دوسرے مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نظم کے معنی ہر چیز کو خاص مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے اصل مقام پر قرار دینے کی ہیں، اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر قرار دیں تو ضروری ہے کہ اس چیز کا علم رکھتے ہوں کہ کون سے حصے کی کیا خصوصیت ہے، اس مجموعے میں اس کا کردار کیا ہے، خصوصیت و کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے کہاں پر قرار دینا ہے، اس کے بعد اس چیز کی قدرت بھی رکھتے ہوں کہ ہر چیز کو اس کی اصل جگہ پر رکھیں۔ بنابراین ناظم کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم و قدرت کا حامل ہو تاکہ کسی چیز کو منظم کرنے کی صلاحیت پا سکے۔ مثلاً اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی کتاب کے متن کو کمپیوٹر میں ٹائپ کرے تو ضروری ہے کہ پہلے یہ جانتا ہو کہ متن کو کس طرح ٹائپ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کی انگلیوں میں بھی وہ قدرت ہونی چاہیے کہ وہ ٹائپ کر سکے۔ اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہان ہستی کے بارے میں ہماری نظر جب کائنات میں نظم کو درک کرتی ہے تو ساتھ ہی یہ سمجھ سکتی ہے کہ اس کا ناظم ایک عاقل توانا موجود ہے، اور جو کوئی اور نہیں بلکہ خداوند متعال ہی کی ذات ہے۔ لاکھوں سالوں سے یہ سورج اس طرح ایک فوق العادت نظم کے ساتھ طلوع اور غروب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر و تعجیل مشاہدے میں نہیں آئی۔ زمین کی اپنے مدار اور سورج کی گرد گردش، سورج سے اس کا فاصلہ، نظام شمسی میں موجود دوسرے سیاروں کا کشش و ثقل کی وجہ سے اپنے اپنے مقام پر اس صورت سے جمے رہنا کہ کبھی ایک دوسرے سے نہ ٹکرائے، نہ کبھی ایک دوسرے کو آ لیا، اس جہان میں نظم کی ایسی مثالیں ہیں کہ جن سے کوئی بھی آنکھیں چرا نہیں ہو سکتی۔ عالم میں ایک ذرے سے لے کر کہکشاؤں تک جہاں بھی نظر جاتی ہے دیکھنے والے کو ایک پراسرار نظم دکھائی دیتا ہے، اور یہ نظم اتنا پختہ ہے کہ ہر دانشمند حیرت زدہ اور ہر عاقل انگشت بدندان ہے۔ دھماکوں سے اس کے اوراق وجود میں آئے اور پھر چند دھماکوں سے پوری کتاب وجود میں آ گئی۔ جب کوئی بھی عاقل انسان ایک کتاب کی خلقت کو اس صورت سے قبول نہیں کر سکتا تو کیا اس عظیم جہان ہستی کی خلقت کو آنکھ بند کر کے صرف ایک حادثہ مانا جا سکتا ہے؟ مگر یہ کہ عقل زائل ہو چکی ہو تو کچھ بعید نہیں۔ ہر با ہدف نظام اپنے ناظم کے ہدف پر دلالت کرتا ہے۔ اس جہان میں ایک نہیں بلکہ لاکھوں با ہدف نظام موجود ہے کہ جو اپنے عظیم ناظم با حکمت و قادر کی جانب بازگشت کرتے ہوئے اشارہ کرتے ہیں کہ اس جہان کی باغ دوڑ اسی توانا و حکیم نے سنبھال رکھی ہے۔ پھولوں کا مختلف رنگوں کا حامل ہونا، پھلوں کے درختوں کا زمین کی کوکھ سے جنم لیتے ہوئے ایک مضبوط درخت کی صورت اختیار کر لینا، سیب کے ایک چھوٹے سے بیج سے ایک ایسے تناور درخت کا برآمد ہونا کہ جو ہزاروں پھل دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، بلبل کا درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھ کر نغمہ سرا ہونا، مرغی کے بچے کا انڈے کے چھلکے کو اپنی چونچ سے توڑ کر باہر نکلتی ہی زمین پر پڑے ہوئے دانے کو چگنا، گائے کے پیدا ہونے والے بچے کا بھوک مٹانے کے لیے اپنی ماں کے تھن کا رخ کرنا، بچے کا پیدا ہوتے ہی رونا، بھوک کے وقت ماں کے پستانوں کی جانب التفات کرنا، مچھلیوں کا انڈا دینے کے لیے سمندر کے اندر سینکڑوں کلومیٹر کا سفر طے کرنا، دریائی گھاس پھوس کے میدانوں میں پرندوں کا گھونسلے بنانا، ہزاروں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اپنے گھونسلے کو پہچاننے میں ایک بار بھی خطا نہ کرنا، شہد کی مکھیوں کا پھولوں کے رس کو کشید کر کے چھتے تک پہنچانا، سارا دن طولانی مسافتوں کو طے کرنا اور شام ہوتے ہی گھر لوٹ جانا، شہد کی مکھیوں، بھینس، بھیڑ، بکریوں کا اپنے احتیاط سے کہیں زیادہ شہد اور دودھ دینا، انسان کے جسم میں منظم مجموعے سے بدن کی ترکیب اور ہر مجموعے کا متناسب اعضاء کا حامل ہونا، ہر عضو کا لاکھوں زندہ خلیوں سے ترکیب پانا اور ان ہزار خلیوں کا ایک ہی خلیے سے پیدا ہونا، ہر عضو بدن کا تناسب کے ساتھ ایک خاص مقام پر واقع ہونا، پھیپھڑوں کا آکسیجن کو حاصل کرنا اور پھر دل کا اسے خون کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانا، جگر کا جسم میں چینی کی ضرورت کو پورا کرنا، نئے خلیوں کے پیدائش کے ذریعے پرانے اور آسیب زدہ خلیوں کو بدلنا، قوت مدافعت کا جسم میں پیدا ہونے والے جراثیموں سے لڑ کر انہیں ضرر رساں ہونے سے روکنا، اس کے علاوہ انسان کے ایک جسم میں سینکڑوں ہزاروں نظاموں کا بیک وقت ایک دوسرے کو متاثر کیے بغیر رواں دواں رہنا، یہ سب کے سب
اس ناظم حکیم و قادر کی نشانیاں ہیں۔ یہ اور جیسے ان بہت سے نظام ہیں کہ وہ انسان کی سرحد علم میں داخل ہو چکے ہیں، اور نہ جانے ابھی تک کتنے ہی ایسے نظام ہیں کہ جن پر سے انسانی عقل پردہ اٹھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ البتہ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ انسانی علم جتنی ترقی کرتا چلا جائے گا، اس پر حکمت الہی کے اور باب واہ ہوتے چلے جائیں گے، اور اس ناظم کی عظیم نظاموں سے پردہ اٹھتا چلا جائے گا۔ یہ نشانیاں پاک نفس اور صاف طبیعتوں کے حامل انسانوں کے لیے کافی ہیں۔ دلیل نظم در قرآن۔ قرآن مجید نے بہت سی آیات میں دلیل نظم کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن اپنی زبان میں انہی وجود خدا پر آیت یعنی نشانی قرار دیتا ہے، نیز انسان کو ان میں تدبر و تفکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم یہاں پر کچھ آیات کو پیش کر کے ان سے متعلق روایات کو بھی نقل کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 119۔ بے شک آسمان اور زمین اور دن کے آنے جانے میں عاقلوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے مفضل، خالق جل جلالہ کی ذات پر حاصل کی جانے والی عبرتوں اور دلیلوں میں سے پہلی عبرت اور دلیل اس عالم کو حیت بخشنا، اجزاء کو اکٹھا کرنا اور ان کو نظم عطا کرنا ہے۔ لہٰذا اگر اس عالم کے کاموں میں عقل اور تفکر سے کام لیتے ہوئے نیک نیتی اور دقت سے تعامل کیا جائے تو تم اس عالم کو ایک ایسے گھر کی صورت میں دیکھو گے کہ جس میں انسانوں کی تمام ضروریات کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ آسمان چھت کی مانند بلند کیا گیا ہے، زمین فرش کی طرح بچھائی گئی ہے، ستارے چراغوں کی مانند چنے گئے ہیں اور موتیوں کی طرح ٹانکے گئے ہیں، نیز ہر چیز اس مقام پر رکھی گئی ہے جو اس کے لیے شائستہ تھا۔ انسان وہ ہے کہ جسے یہ گھر دیا گیا اور اس گھر کی تمام اشیاء اس کے اختیار میں، نباتات کی تمام انواع، حیوانوں کی تمام اقسام اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ یہ تمام امور اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جہان ہستی دقیق حساب و کتاب، حکمت آمیز نظم اور ان کے باہم تناسب سے خلق ہے۔ اس کا خالق ایک ہی ہے اور وہی اس نظام خلقت کو یہ شکل دینے والا ہے اور اس کے پراگندہ اجزاء کو ہم آہنگ کرنے والا ہے۔ کتاب بحار الانوار۔ انسان کی پیدائش۔ سورہ روم آیت نمبر 20۔ اور خدا کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے خلق کیا اور پھر تم ایک دم چلتے پھرتے انسان ہو گئے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عجیب ہے کہ مخلوق خیال کرتی ہے خالق ان کی آنکھوں سے مخفی ہے، جبکہ وہ اسے خلقت کے آثار ان کے محیر العقول ترتیب و جمع بندی میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنی جان کی قسم، اگر یہ اس جہان کی آشکار ترکیب، اس میں تدبیر ظاہری کی لطافت، مخلوقات کو بنا کسی شے کے خلق کرنا اور ان کو ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب پلٹانا، نیز ایک چیز سے دوسری چیز کا حاصل کرنا جیسے عظیم امور میں غور کریں گے تو دلائل وجود خدا کا ضرور مشاہدہ کریں گے، کیونکہ کوئی شے بھی ایسی نہیں مگر یہ کہ اس میں موجود تدبیر و ترکیب کا اثر اس کے لیے خالق مدیر پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ مدبرانہ جمع بندی انسان کی خدائے واحد و حکیم کی جانب ہدایت کر رہی ہے۔ رنگوں اور زبانوں کا فرق۔ سورہ روم آیت نمبر 22۔ اور اس کی آیات میں سے آسمانوں اور زمینوں کی خلقت اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا مختلف ہونا ہے، اور بے شک اس میں عالمین کے لیے نشانیاں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اے مفضل، تفکر کرو کہ کس طرح خدا نے انسان کو کلام کرنے کی نعمت سے نوازا۔ انسان اس قوت سے جو کچھ اس کے دل میں نہا ہے اس کو عیاں اور اپنی سوچ و فکر کو بیان کرتا ہے تاکہ دوسرے افراد اس کے مطلب کو سمجھ سکیں۔ اگر اس میں نطق کی یہ طاقت نہ ہوتی تو ایک چوپائے کی طرح کسی کونے میں پڑا رہتا، اسی حالت میں کہ نہ کسی کو اپنے خیالات سے آگاہ کرتا اور نہ کسی کے خیالات سے آگاہی کی راہ نکال پاتا۔ عالم میں پایا جانے والا ازدواجی نظام۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے نفوس سے جوڑے قرار دیے تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت قرار دی۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے کہ جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 49۔ اور تمام چیزوں کو ہم نے جوڑے جوڑے کی صورت میں خلق کیا شاید کہ تم سبق حاصل کر سکو۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے روشنی کو اندھیرے کی ضد بنایا، اسی طرح ظاہر کو باطن،
خشکی کو تری اور سردی کو گرمی کے مقابل قرار دیا۔ وہ متعدد یاد کی جمع آوری اور مشتمل امور کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہے تاکہ ان کی جدائی تفریق ڈالنے والے اور ان کی ترکیب جمع بندی کرنے والے پر دلالت کرے، اور یہی معنی ہے خدا کے اس قول کے، اور تمام چیزوں کو ہم نے جوڑے جوڑے کی صورت میں خلق کیا شاید کہ تم سبق حاصل کر سکو۔ ایجاد حیات، سورہ انعام آیت نمبر 95۔ بے شک خدا دانوں اور گٹھلیوں کا شگافتہ کرنے والا ہے، اور وہ مردے سے زندہ کو اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ یہ ہے تمہارا اللہ، پتہ نہیں تم کہاں بھٹکے پھرتے ہو۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اور کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے جبکہ تمام حیوان اور پرندے ہوں، یا چوپائے کی رات کو گھروں کی طرف پلٹ کر آنے والے ہوں، یا چراگاہوں میں چڑھنے والے، جس نوع سے بھی ہوں اور جس قسم کے بھی ہوں، تمام آدمی کی غبی بے وقوف صنف سے ہوں یا زیرک و ہوشیار، سب مل کر اگر ایک مچھر کو پیدا کرنا چاہیں تو وہ اسے پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں گے، اور نہ یہ جان سکیں گے کہ اس کے پیدا کرنے میں کیا صورت ہے، اور اسے جاننے کے سلسلے میں ان کی عقلیں حیران و سرگرداں اور قوتیں عاجز و درماندہ ہو جائیں گی۔ نباتات کی روش، سورہ انعام آیت نمبر 99۔ اور وہ ہے کہ جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بس ہم نے اس سے ہر طرح کے نباتات نکالے، اور اسی سے نکالی ہم نے ہری بھری کھیتیاں، جس سے ہم نے تہ بتہ دانے اور کھجور کے درخت کے جن کی شاخوں میں سے کچھ گچھے زمین کی جانب لٹکے رہتے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے گچھے، کہ یہ ملتے جلتے بھی ہیں اور جدا بھی ہیں۔ ان کے پھلوں کو جب وہ پھلدار ہوتے ہیں اور ان کی رسیدگی کو، اور یقیناً اس میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ پرندوں کا جہان، سورہ نحل آیت نمبر 79۔ کیا تم آسمانوں میں اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح آسمان میں ٹھہرے رہتے ہیں؟ انہیں کسی نے نہیں تھامے رکھا سوائے خدا کے، اور اس میں صاحبان ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر کچھ دانش مندوں نے دلیل نظم پر 3 اعتراضات وارد کیے ہیں۔ پہلا کہ دلیل نظم فقط یہ ثابت کرتا ہے کہ جہان کو ایک ناظم کی ضرورت ہے، مگر یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ ناظم اس جہان کا خالق بھی ہے۔ لہٰذا کوئی کہہ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ جہان کو خلق کرنے والا کوئی اور ہو اور نظم دینے والا کوئی اور۔ اس بنا پر ہمیں دوسرے برہان کے ذریعے وجود خدا کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دلیل نظم صرف ناظم کے علم و قدرت کو ثابت کرتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ دلیل فقط ناظم کا اثبات کرتی ہے، نہ کہ خالق کا۔ دوسرا اعتراض کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ دلیل نظم یہ بھی ثابت کر دے کہ جہان ایک خالق کا نیاز مند ہے، تو یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ خالق خداوند عالم ہی کی ذات ہے۔ لہٰذا کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کے بقول یہ جہان ایک عالم و توانا ناظم کا نیاز مند ہے، اور وہ ناظم خداوند متعال ہے۔ البتہ اس جملے کے آخری حصے کو کہ وہ ناظم خداوند متعال ہے، اس پر دلیل موجود نہیں۔ تیسرا، کچھ افراد کہتے ہیں کہ مقدمہ اول تو تجربے سے ثابت شدہ ہے، یعنی یہ جہان منظم ہے، مگر ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اس جہان میں بدنظمی پیدا ہو جائے۔ اس صورت میں یہ بدنظمی خدا کے نہ ہونے پر دلیل ہو جائے گی۔ یہ اشکالات و اعتراضات اپنے مقام پر بجا ہیں، اور اس بات کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دلیل نظم انسان کی خدا کی طرف ہدایت کرنے والی دلیلوں میں سے صرف ایک دلیل ہے۔ اس کے ہمراہ دوسرے براہین بھی موجود ہیں۔ اس مقام پر ہم یوں کہیں گے کہ دلیل نظم کی مثال ایک لکڑی کے پل کی سی ہے کہ جو انسان کے لیے کسی جگہ کو عبور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اب اس میں انسانوں کے گزرنے کی سکت تو ہے، پر ان کے ساتھ بھاری بھرکم وسائل کی نہیں۔ دلیل نظم بھی عقلی اور فلسفی دقتوں کا بھار نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ یہ ان کے لیے بنا ہی نہیں۔ لہٰذا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پہ کچھ دقیق عقلی اشکالات وارد کیے جائیں۔ البتہ آئندہ درس میں عقلی برہان کی مدد سے خدا اور اس کی صفات کو دقیق انداز میں ثابت کیا جائے گا۔ اس درس کا خلاصہ سن لیتے ہیں۔ تعریف نظم کے کسی بھی مجموعے کے اجزاء جب آپس میں مکمل ہم آہنگی کے ساتھ کسی ہدف تک پہنچنے کے لیے حرکت کرتے ہیں، اس حرکت کو نظم کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلائل میں سے ایک دلیل نظم ہے۔ دلیل نظم کو ہم نے یوں بیان کیا کہ پہلا، جہان طبیعت منظم ہے۔ دوسرا، جو چیز بھی منظم ہو اس کو عالم و توانا ناظم کی ضرورت ہے،
اور تیسرا یہ کہ جہاں طبیعت بھی ایک عالم و توانا ناظم کا ضرورت مند ہے اور وہ خدا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ بیان ہوا اس میں کہ دلیل نظم پر کچھ اعتراضات بھی وارد ہوئے، من جملہ دلیل نظم جہان کے لیے ناظم کو تو ثابت کرتی ہے لیکن خالق کو نہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جہان کا ناظم خدا ہی ہے۔ یہ معنی کہ اس وقت تک جہان میں نظم ہے، البتہ آنے والے زمانے میں یہ نظم بد نظمی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اشکالات اپنے مقام پہ درست ہیں، البتہ دلیل نظم صرف ایک دلیل ہے جو جہان کے لیے ایک ناظم کو ثابت کرتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ ناظم کون سی صفات رکھتا ہے یا اس کو رکھنی چاہیے کا اس بات جلد ہی دیگر دلائل سے بھی پیش کیا جائے گا۔ یہاں ہم اپنے اس کتاب کو اختتام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ جو اس کا نواں درس ہے برہان وجوب و امکان کا، وہ آئندہ آنے والی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔